الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ آج آپ کے سامنے مختصر سی سورۃ کوثر کی تفسیر بیان ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو طرح طرح کی آزمائشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ لوگوں نے پتھر مارے، گندگیاں پھینکیں اور طرح طرح کی مشکلات سے گزارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا کہ میں کلمہ توحید بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے مجنون کہتے ہیں، مجھے کاہن کہتے ہیں، جو ان کی زبانوں پہ آتا تھا وہ کہتے تھے، اس سے میں غمزدہ نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو بڑی آزمائش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، تو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکوں کا انداز ہی تانے کا بدل گیا۔
یہ آج کی بات نہیں ہے کہ کوئی حق بات کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، مسجد کی تقدس کی بات کرتا ہے، یا حقوق اللہ کی بات کرتا ہے، حقوق العباد کی بات کرتا ہے، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات ہوئی تو کفار نے، مشرکین نے طعنہ دیا، کہا کہ اس کا مشن اس کی زندگی تک موقوف ہے، چونکہ اس کی نرینہ اولاد تو ہے نہیں، آگے اس کا مشن کون چلائے گا، اس کا جانشین کون ہوگا، لہذا تمہیں غم کی ضرورت نہیں، اس کا مشن عنقریب ختم ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ اس بات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھی کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ کوثر کو نازل کیا۔ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بھی بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی، ایسی تسلی کہ تا قیامت تک قرآن باقی رہے گا اور نبی پاک کی تسلی کو پڑھا جائے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت انعامات گن بھی سکتے تھے کہ اے میرے پیغمبر میں نے تمہیں یہ عطا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ عطا کیا ہے، میں نے تمہیں یہ عطا کیا ہے۔ اتنے انعامات ہیں، اللہ رب العزت ان کو گنوا بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک ہی لفظ میں سارے بند کر دیے۔ فرمایا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ اب مفسرین نے کوثر کے معنی کیے ہیں۔ فرمایا پہلا معنی یہ ہے کہ اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت مراد ہے، کثیر تعداد میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت عطا فرمائی، اور قرآن میں کہا کزرع اخرج شطأہ فآذرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ کہا جس طرح کھیتی کے اندر ایک آدمی ہل چلاتا ہے، اس کے بعد اس میں پانی لگاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہرا بھرا اس کا ایک جو ہے کھیتی کا ایک سما بن جاتا ہے، اور اس کو دیکھ کے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کے دشمن جل رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ نے یہ نعمت دے دی ہے۔ کہا صحابہ کی مثال بھی یہی ہے
کہ آپ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ، کافر ان کو دیکھ کر تیغ میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ آج فرق کرنے کے لیے آپ جس کے سامنے صحابی کی بات کریں وہ غصہ ہو جائے تو سمجھو یہ انہی قبیل میں سے ہے۔ جس کے سامنے عالم دین کی بات کرو غصے ہو جائے یہ اسی قبیل میں سے ہیں، اور جس کے سامنے قاری قرآن کی بات کرو غصے ہو جائے یہ اسی قبیل میں سے ہیں۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارُ۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کی مثال بیان کی، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے کہا اس کو مٹا دو ورنہ ہم جو ہے نا معاہدہ نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں نہیں مٹاتا۔ وہ سچے لوگ تھے، سچی عقیدت تھی۔ آج لوگ نام بدل دیتے ہیں، کہتے جی میرا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، میرا بھائی ناراض ہو رہا ہے، میرا چچا ناراض ہو رہا ہے، نام بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کاٹنا تو دور کی بات ہے، میں اس لفظ کو ہٹاتا ہی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے دکھا دو میں کاٹ دیتا ہوں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم پھیر دیا۔ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صحابہ، میں قرآن میں نازل کر دوں گا، قیامت تک پڑھتے رہو گے، قیامت تک قرآن رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ فرمایا والذین معہ، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو ساتھ دینے والے ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، کافروں کے لیے ان کا لہجہ سخت ہے، کافروں کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ رحماء بینہم، آپس میں وہ بھائی بھائی ہیں، رحم دل ہیں، اپنے قصور کو مان لیتے ہیں، دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں عمر جیسا حکمران مل جائے اور کام ہمارا الٹ ہے۔ کافروں کے لیے تو نرم دل، یہ آپ کے پڑوس میں اقوام متحدہ کا بندہ آیا، انہوں نے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا، نے کہا ابھی تک ہمارا ملک جل رہا تھا تمہیں ہوش نہیں تھی، چلو نکل جاؤ ادھر سے۔ اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لیٹ جاتے ہیں، تسی سارے آ جاؤ، ہم چلے جاتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کا قصور معاف نہیں کرتے کہ جو ادھر رہنے والے ہیں، ادھر بسنے والے ہیں۔ تو فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دو حالتوں میں دیکھیں گے، یا تو وہ رکوع کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھیں گے یا سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے، یعنی ان کو آپ نمازوں میں دیکھیں گے۔ یہ صفت ہے مومن کی کہ وہ فارغ اوقات میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ کوثر کا پہلا معنی ہے کہ آپ کو صحابہ اکرام کی جماعت دی جائے گی۔ 3 معجزات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن میں سے ایک معجزہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ دوسرا معنی کیا کہ حوض کوثر وہی ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے کوثر عطا کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ اب بات سخت ہو جائے گی، آپ توجہ رکھیں گے تو سمجھ آئے گی۔ علماء نے فرمایا کہ جو دنیا میں اس کوثر سے فیضیاب ہوگا، جنت میں جب جائے گا، اس جہان میں جائے گا، تو اس کو وہاں سے بھی فیض حاصل ہوگا۔
جو دنیا میں قرآن کو پشے پش ڈال دیا جس نے، اس کو دنیا میں تو فیض نہیں ملا، آخرت میں بھی اس کو حوض کوثر نہیں ملے گا۔ تو یہ فیض جو ہمارے سامنے ہے، یہ اس قرآن کا فیض ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن کا فیض ہے۔ قرآن ختم کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کی گئیں، ہر طرح کی کوشش کی گئی۔ اللہ ایسی جگہوں سے حافظ اٹھا دیتا ہے کہ بندہ حیران پریشان ہو جاتا ہے۔ پورا خاندان ایک طرف ہوتا ہے، کوئی ایک مسجد میں جانے والا نہیں ہوتا، اللہ ان میں حافظ قرآن کھڑا کر دیتا ہے۔ اور وہ ہماری تمہاری طرح یا عام حافظوں کی طرح یا لمون تعلمون والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ ابھی قرآن عرش سے اتر رہا ہے۔ تو تو اکابرین نے فرمایا کہ دنیا میں جو اس کوثر سے فیض حاصل کرے گا، اس کو وہاں جو ہے کوثر سے پانی ملے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو پاتی۔ تیسرا معنی کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس سے وہ حضرات پانی پئیں گے جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہوگا، جو مسلمان ہوں گے، جو تیرے راستے میں چلنے والے ہوں گے، تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، بن دیکھے ایمان لانے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو بھی حوض کوثر سے فیض حاصل ہوگا۔ تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد سے محروم کیا ہے، آپ کا فیض پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس جہاں پہ میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کافروں کا نام مٹ چکا ہے، کوئی نام نہیں لیتا، کسی کو نام لے دو وہ گالی سمجھتا ہے، مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر شخص ساتھ رکھتا ہے۔ عبداللہ نام ہے تو محمد، سلیمان نام ہے تو محمد، احمد نام ہے تو ساتھ محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے 9 پیڑھیوں تک اس کا نام محمد ہی تھا، باپ کا نام محمد، دادا کا نام محمد، پردادا کا نام محمد۔ اور بخارا میں ایک قبرستان ہے، اب بھی موجود ہے، انہوں نے کہا کہ اس قبرستان میں وہ شخص دفن ہوگا جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا۔ ہدایہ شریف جس عالم نے لکھی، ان کو انہوں نے قبرستان میں دفن ہونے سے منع کر دیا، باہر ان کو جگہ دی کہ ان کے نام کے ساتھ محمد نہیں، بڑے عالم ہیں لیکن یہ باہر دفن ہو گئے۔ اندر سارے جتنے بھی دفن ہوئے تھے ان سب کے نام کے ساتھ محمد تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی اگلے جمعے پر آپ کوشش فرمایا کریں، 12:30 بجے بیان شروع ہو جاتا ہے، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
لا إله إلا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومقتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأرضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة وسط الله وسط رسوله. اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا. فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحہ درست فرما لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ مولانا عبدالرحیم صاحب چترال والے وفات پا گئے ہیں، یا الہ العالمین تو ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما، ان کی بیماری کو یا الہ العالمین تو وہاں پہ ان کو نعم البدل عطا فرما، ان کی دینی خدمات کو قبول فرما۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں بس رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ فتنوں کا دور ہے، یا الہ العالمین ہمارے عقائد کی، ہمارے اعمال کی، ہمارے نیک اعمال کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی یا الہ العالمین کی حفاظت فرما۔
جتنے حضرات دور دراز سے چل کر آتے ہیں جمعے کے لیے، قدم قدم پہ ان کو برکتیں رحمتیں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، یا الہ العالمین ان کی مال جان عزت آبرو میں برکت نصیب فرما۔ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک دین حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔